السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 41 اور 42 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون۔ تم مشقت اور آسانی ہر حال میں کوچ کرو اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو، اگر تم جانو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یعنی چاہے تم اس حالت میں ہو کہ جہاد کرنا تم پر آسان ہے یا اس حالت میں ہو کہ جہاد کرنا تم پر بھاری ہے، بہرحال کوچ کرو۔ مفسرین نے خفافہ اور سخالہ سے بہت سے معنی بیان فرمائے ہیں۔ ایک، تمہارے لیے نکلنے میں آسانی ہو یا مشقت، دو، اہل و عیال کم ہو یا زیادہ، اور تین، اصلاح کم ہو یا زیادہ، اور نمبر 4، سوار ہو کر نکلو یا پیدل، نمبر 5، جوان ہو یا بوڑھے، نمبر 6، طاقتور ہو یا کمزور، نمبر 7، بہادر ہو یا بزدل، نمبر 8، صحت مند ہو یا مریض، نمبر 9، خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے، نمبر 10، مالدار ہو یا فقیر، نمبر 11، فارغ ہو یا کسی کام میں مصروف۔ خلاصہ یہ ہے کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم جب اور جن مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلائیں تو انہیں جہاد میں جانا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی۔ جب اس آیت پر پہنچے تو اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرے لیے جہاد کا سامان تیار کرو، میرے لیے جہاد کا سامان تیار کرو۔ ان کے بیٹوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائیں، آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں حاضر ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ ان کی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک جہاد رہے، حتیٰ کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ہم آپ کی طرف سے جہاد میں شریک ہو جائیں گے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، بس اب تم میرے سامان جہاد کی تیاری کرو۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندری جہاد میں شرکت کی اور سمندر ہی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی۔ 7 دن بعد ان کے ساتھیوں کو تدفین کے لیے ایک جزیرہ ملا تو انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کی۔ ان 7 دنوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مبارک سلامت ہی رہا، اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ ہوئی۔
آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد کرو۔ جہاں کی 3 صورتیں ہیں، جہاد کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، جان اور مال دونوں کے ساتھ۔ یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو مال بھی رکھتا اور جہاد کے قابل تندرست و توانا جسم بھی رکھتا ہو۔ نمبر 2، صرف جان کے ساتھ یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے پاس مال نہ ہو لیکن جسمانی طور پر جہاد کے قابل ہو۔ نمبر 3، صرف مال کے ساتھ یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو جسمانی کمزوری، معذوری یا بیماری وغیرہ کے باعث جہاد میں شریک نہ ہو سکتا ہو لیکن مجاہدین کی مالی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ مجاہدین کی مالی مدد کے چند فضائل یہاں ہم بیان کریں گے۔ نمبر 1، حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے کو سامان فراہم کرے گا تو گویا اس نے خود جہاد کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے کے گھر بار کی نیک نیتی سے خبرگیری کی تو وہ بھی جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غازی یعنی مجاہد کے لیے اس کا ثواب ہے اور غازی کے مددگار کے لیے اپنا ثواب ہے، اور غازی کا ثواب مددگار کے لیے اس کا ثواب ہے اور غازی کا ثواب۔ آیت نمبر 42 میں ارشاد ہے، اگر آسانی سے ملنے والا مال ہوتا اور درمیانہ سا سفر ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلتے، لیکن مشقت والا سفر ان پر بہت دور پڑ گیا، اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ یہ اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور اللہ جانتا ہے کہ یہ بے شک جھوٹے ہیں۔ یعنی تبوک کا میدان اگر قریب ہوتا اور غنیمت آرام سے مل جانے کی امید ہوتی تو یہ بہانے بنانے والے منافق ضرور ان منافع کے حصول کے لالچ میں جہاد میں شریک ہو جاتے، لیکن دور کے سفر اور رومیوں سے جنگ کو عظیم جاننے کی وجہ سے یہ پیچھے رہ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین میں ضروری مشقت سے گھبرانا اور اگرچہ فرض و واجب ترک ہو جائے لیکن صرف آسان کام ہی اختیار کرنا منافقوں کی علامت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد میں منافقین بھی جاتے تھے مگر اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بلکہ مال غنیمت کے لالچ میں جاتے تھے۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع وہ چاہیے جو قلبی محبت کے ساتھ ہو۔ دنیاوی لالچ یا سزا کے خوف سے تو منافق بھی اتباع کر لیتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ آل عمران میں، تم فرما دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے فرما بردار بن جاؤ، اللہ تم سے محبت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ اتباع نصیب کرے، آمین۔ اور اب اللہ کی قسم کھائیں گے، یعنی یہ منافقین اب اللہ تعالیٰ کی قسم کھائیں گے اور اس طرح معذرت کریں گے کہ ہمیں طاقت ہوتی تو ہم آپ کے ساتھ ضرور نکلتے۔ منافقین کی اس معذرت سے پہلے خبر دے دینا غیبی خبر ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے، چنانچہ جیسا فرمایا تھا ویسا ہی پیش آیا اور انہوں نے یہی معذرت کی اور جھوٹی قسمیں کھائیں۔ آیت کے اگلے حصے سے ثابت ہوا کہ جھوٹی قسمیں کھانا سبب ہلاکت ہے۔ کثیر احادیث میں جھوٹی قسم کھانے کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، ان میں سے ہم 2 احادیث یہاں پیش کریں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 شخص ایسے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے نہ کلام کرے گا اور نہ ان کی طرف نظر فرمائے گا۔ ایک شخص وہ
جس نے کسی بیچنے کی چیز کے متعلق یہ قسم کھائی کہ جو کچھ اس کے دام مل رہے ہیں اس سے زیادہ ملتے تھے لیکن نہیں بیچا، حالانکہ یہ اپنی قسم میں جھوٹا ہے۔ دوسرا وہ شخص کے اثر کے بعد جھوٹی قسم کھائے تاکہ کسی مسلمان مرد کا مال لے لے، اور تیسرے وہ شخص جس نے بچے ہوئے پانی کو روکا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج میں اپنا فضل تجھ سے روکتا ہوں، جس طرح تو نے بچے ہوئے پانی کو روکا جس کو تیرے ہاتھوں سے نہیں بنایا تھا۔ دوسری حدیث حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 شخصوں سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کلام نہیں فرمائے گا، اور نہ ان کی طرف نظر کرے گا اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے تکلیف دہ عذاب ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی وہ نقصان اور خسارہ اٹھانے والے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا کپڑا لٹکانے والا، دے کر احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا سودا چلا دینے والا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان رب